کھڑے ہوئے۔ اور آج کی کل کی بات جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان، مشرقی پاکستان 1971 میں جس طرح الگ ہوا، تو ویسے تو ہم تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے میں کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، تنقید ہوتی رہنی چاہیے، لیکن جہاں کوئی تعریف کا موقع وہاں تعریف بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو ذلت آمیز شکست تھی 71 کی، کوئی چھوٹی شکست نہیں تھی، بہت بڑی شکست ہے۔ بہرحال اس کے بعد پاکستانی قوم اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اپنے ہزار خامیوں کے باوجود کھڑے ہوئے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ایٹمی طاقت جو بننے کا پاکستان کا سفر شروع ہوا، اس کی بنیاد رکھنے پر اگر اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اگر اس سفر کے اندر ضیاء الحق جیسا عامر، دیگر پہلوؤں سے آپ تنقید کیجئے، لیکن اس کا جو کنٹریبیوشن ہے کہ کس طرح اس نے اس چیز پر کمپرومائز نہیں کیا، اور نون لیگی دور کے اندر کس طرح نواز شریف نے جرأت کر کے ایٹمی دھماکے کر کے پوری قوم کو، بلکہ میں کہوں گا کہ عالم اسلام کو ایک طرح کا اعتماد دیا ہے، تو ہماری جو لیڈرشپ تھی بہرحال قوم نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ واقعتا نہیں کہ گھاس کھانے تک مجبور ہو گئے، اور اپنی جو ایٹمی اور فوجی صلاحیت تھی اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اس کا آج آپ نتیجہ دیکھ لیجیے، عالم عرب کی حالت دیکھیں کہ ریال بھی موجود ہیں، ڈالر بھی موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس موجودگی کے باوجود جو لرزہ عالم عرب پر اس وقت طاری ہے، اس میں ہم جیسے بھوکے ننگے لوگ جو ہیں نا، وہ پھر بھی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کم از کم ہماری جو صلاحیت اور دفاع کی قوت ہے وہ تو محفوظ ہے۔ تو قوم جب کوئی چیلنج قبول کرتی ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، آپ دیکھیں کہ قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے، اور یہ جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے بات کی، بالکل یہ بات انہوں نے وہاں سے ہی اخذ کر کے بیان کی کہ اگر رومیوں کو اور مسیحیوں پر کو دنیا پر غلبہ حاصل ہوا تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ شکست کے بعد تیزی کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہونے والے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ شکست ہمیں بھی ہوئی، اہل پاکستان اس شکست کو کبھی نہیں بھولے، لیکن اس کے بعد اس اثر سے تیزی کے ساتھ قوم نکلی ہے۔ ہمارے معاشی مسائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ گھوڑے، ٹینک، طیارے، توپیں، ہر چیز دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو۔ تمہاری معیشت کمزور ہے، سنبھل جائے گی کبھی نہ کبھی، لیکن اگر تمہاری دفاعی قوت کمزور ہو گئی تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ساری معیشتیں کروڑوں اربوں ڈالر، خربوں ڈالر کی بات کریں، اربوں ڈالر کی بات بھی نہیں ہے، وہ سارا کچھ عالم عرب کے پاس ہے، لیکن جو اس وقت ان کے حالات ہیں، ہمیں بھی شکست ہوئی لیکن سنبھل گئی قوم ایک پہلو سے، ساری کمزوریاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک پہلو سے سنبھل گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے عرب کو اسرائیل نے، چھوٹا سا ملک ہے، 67 کی آپ جنگ دیکھیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے کئی مارکوں کے اندر شکست بار بار ہو رہی ہے، لیکن بدبختی آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اپنی قوت بازو پر اعتماد کیا جاتا، اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کیا جاتا، بس آپ دیکھیں کہ اپنا دفاع جو ہے وہ اس دشمن کے حوالے کیا ہوا ہے جس سے خیر کی توقع رکھنا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے انکار کے برابر ہے۔ بھی جب اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، یہود و نصارہ پر کبھی اعتماد نہ کرنا، یہ تمہارے دوست نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے، اس میں تیسرا اصول جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ شکست کے بعد تیزی سے سنبھلنے والے، سبق لینے والے، اگر آج بھی اللہ تعالیٰ عربوں کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو سمجھ آ جائے کہ معیشت بھی بڑی اہم ہے، لیکن معیشت پر کمپرومائز کر لو، اپنے دفاع پر کمپرومائز مت کرنا، اور یہ دشمن کے حوالے نہ کرنا۔